बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज ही हलफ उठाया और आज ही उनकी जानिब से एक बड़ा फ़ैसला काज़ी फ़ाज़ ईसा साहब का पहले दिन ही फ़ैसला कलअदम करार देते हुए उसको उठाकर फेंक दिया। और उन्होंने जो फ़ैसला दिया है वो मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से मुतल्लिक़ है, उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और जो सबसे फेवरेट जज थे काज़ी फ़ाज़ ईसा के, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब, उनको हटा दिया है अहम ज़िम्मेदारी से। बहुत बड़ी पेशरफ़ सामने आई है। मैं समझता हूँ कि आईनी तरमीम का जो मकसद था वो आज फ़ौत हो गया है। जिस तरीके से याह्या अफरीदी साहब ने आज पहले दिन ही स्टेप लिया है और जो ऑर्डीनेंस बनाया गया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस, तमाम के असरात को ज़ायल कर दिया है। वो ना सिर्फ फुल कोर्ट की शक्ल में हो बल्कि वो बेंच फिक्स करने वाली और बेंच बनाने वाली जो कमेटी है उसमें जो बड़े पैमाने पर बड़ा फ़ैसला किया है। और काज़ी फ़ाज़ ईसा का फ़ैसला जो उन्होंने 9 वजूहात की बुनियाद पर किया था, उस फ़ैसले को पहले ही चंद घंटों में कलअदम करार दे दिया है और उसको उठा के फेंक दिया है। ये बड़ी पेशरफ़ सामने आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज मज़म्मती रैलियाँ शुरू हो गई हैं 26वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक़। कल जैसा कि आप जानते हैं कि वकला की जानिब से आज यौम निजात मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स में बाकायदा तौर पर खुशी में मिठाई बांटी जा रही है यौम निजात की कि काज़ी फ़ाज़ ईसा चले गए हैं और उनसे अदलिया की जान छूटी। अब साथ वो मज़म्मती रैलियाँ भी उनकी शुरू हो गई हैं। और ये मज़म्मती रैलियाँ किस चीज़ की हैं? तमाम मुअज़्ज़िज़, अब मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने जो आमिर नवाज़ वड़ायत सदर कराची बार एसोसिएशन की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान कराची बार एसोसिएशन वकला हज़रात को इन्फॉर्म किया जाता है कि आईन पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम और सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना बनाने के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली आज निकाली गई है। आज बरोज़ हफ़्ता मोरखा 26 अक्टूबर 2024 आज 11 बजे सिटी कोर्ट से प्रेस क्लब तक कराची के वकला की बड़ी तादाद ने मज़म्मती रैली, पहली ये रैली है मज़म्मती रैली का इसको नाम दिया गया है, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बिलावल ज़रदारी के शहर, जो उनकी हुक्मरानी का शहर है कराची, वहाँ पर वकला ने बहादरी का मुजाहरा करते हुए पहली रैली 26वीं आईनी तरमीम की मज़म्मती रैली और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाए जाने के ख़िलाफ़ उन्होंने रैली निकाली है। कल उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पर एक पम्फलेट जारी किया गया था और उन्होंने तमाम मेंबरान और वकला से दरख्वास्त की थी कि भरपूर शिरकत करें और आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पुरअमन रैली एहतजाज में अपनी हिस्सा लें। आज उसके ऊपर बाकायदा तौर पर वकला ने लब्बैक कहा। कराची बार एसोसिएशन, इस वक्त दो हैं, एक कराची बार एसोसिएशन है और एक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। आप हमेशा याद रखें, जैसे लाहौर की हम बात करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से ज़्यादा पावरफुल लाहौर बार एसोसिएशन है, चूँकि उसमें तमाम वकला की मेंबर होते हैं। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट की बजाय जो कराची बार एसोसिएशन है, चूँकि सबसे बड़ा शहर है, इस वजह से वहाँ वकला की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और इस बुनियाद पर कराची बार एसोसिएशन, अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो हुकूमत के साथ खड़ी है, जो उनके मुंतखब, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो अब 29 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है और मुनीर काकड़ हैं, उम्मीदवार हैं हामिद खान ग्रुप के। आज बाकायदा तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने एक वीडियो मैसेज अपने लोगों को और अपने दोस्तों को दिया है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे उम्मीदवार मुनीर काकड़ हैं और हर सूरत मुनीर काकड़ को वोट दे के जितवाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा ज़ोर लगाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी मैं कल देख रहा था कि जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ इलेक्शन हुए तो वहाँ धांधली का इल्ज़ाम लगा और रिकाउंटिंग का हुक्म हुआ है। जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे इदारों में भी रिकाउंटिंग शुरू हो गई और धांधली शुरू हो गई है, तो फिर यहाँ तो अजब निराला है और अरबों रुपए लगाए जाते हैं। और चूँकि थोड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के टोटल 21-2200 मेंबर है, उसमें वोट देने आते हैं 1500-1400, तो उनको मैनेज करना आसान हो जाता है। और फिर अगर 3-4 कैंडिडेट हैं तो वो उनको मैनेज करना बड़ा आसान होता है। और यही वजह है कि मैनेज करने में मुझे याद है कि मुस्लिम लीग नून के वकला कहते थे, हम केस लड़ के नहीं, हम केस मैनेज करके जीतते हैं। तो वो ना सिर्फ केस मैनेज करके जीतते हैं बल्कि वो इलेक्शन भी मैनेज करके जीतते हैं। तो अब 29 अक्टूबर को वो इलेक्शन है और सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर मुनीर काकड़ के लिए वोट मांगा गया है और 29 अक्टूबर मंगल के दिन वो बड़ा अहम दिन होगा और वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा
فردر اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس 26ویں یعنی ترمیم کی وجہ سے اور منصور علی شاہ صاحب کی وجہ سے اور بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے حامد خان گروپ پاپولر ہو چکا ہے، اور وہ پی ٹی آئی گروپ ہی مانا جاتا ہے بار میں، تو وہ پاپولر ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف طاقت ہے، طاقتور لوگ ہیں اور پیسہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 29 اکتوبر کو کون جیت کے آتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ کی موجودہ بار ہے، وہ چند ایک ممبران ہیں جن کو منتخب کہا جاتا ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہیں، باقی وکلا سارے کے سارے وہ بھلے سپریم کورٹ بار کے ممبر ہیں لیکن وہ تو 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں۔ اسی طرح جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، وہ جو ممبران منتخب باڈی ہے وہ بلاول کے ساتھ کھڑی ہے، وہ وہاں پہ 26ویں یعنی ترمیم کی خوشی میں مشاعرہ انہوں نے وہاں پہ بندوبست کیا ہوا ہے، ارینج کیا ہوا ہے مشاعرہ کا، جبکہ جو اصل وکلا ہیں وہ احتجاجی ریلی کر کے اس 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف مذمتی ریلی نکالی گئی۔ دوسری جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درخواست پر درخواست دائر ہو رہی ہے 26ویں یعنی ترمیم سے متعلق۔ اب یہ ایک نئی درخواست سینئر ایڈوکیٹ ہے میاں آصف، ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف نئی درخواست ایڈوکیٹ میاں آصف کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے، جس میں وفاقی حکومت، وزارت قانون اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت عظمیٰ 26ویں یعنی ترمیم کو کالعدم قرار دے۔ پارلیمان عدلیہ کی آزادی کے خلاف ترمیم نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی آئین کے بنیادی ڈھانچے کا جزو ہے۔ پارلیمان کی عدالتی امور میں مداخلت عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی فراہمی کو متاثر کرتی ہے۔ 2 روز قبل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف سینئر سیاستدان افرا سیاب خٹک کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام فے وغیرہ کو فریق بنایا گیا تھا، اور اب یہ درخواست میاں آصف ایڈوکیٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے۔ ابھی تک یہ انڈیویجول اپلیکیشنز آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا میں نے آپ کو بتایا مسودہ تیار ہے۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی نے بھی بطور جماعت اعلان کیا ہے اس کو چیلنج کرنے کا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، بلوچستان بار کونسل ہے، کراچی بار ایسوسیشن ہے، جو بڑی پاکستان کی بڑی بار ایسوسیشنز ہیں۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن صرف نمائندہ ہے ان 2200-2300 وکلا کی، لاکھوں وکلا کی نمائندہ سپریم کورٹ بار نہیں ہے۔ اور جو پاکستان بار کونسل ہے وہ انڈائریکٹ ان کا انتخاب ہوتا ہے، جیسے سینٹ ہے، ڈائریکٹ الیکشن کے تحت نہیں آتے۔ ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے صوبائی بار کونسلز کا یا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کا یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کا۔ اس وجہ سے جو وکلا کے نمائندے ہیں وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں یا وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں، وہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وکلا کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا تو یہ ہے، وہ ایسی ہرگز بات نہیں ہوتی۔ آج جیسے ہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب وہ تشریف لائے، ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، انہوں نے اپنا چیمبر سنبھالا، اور مجھے امید ہے کہ اچھی طرح جو ہے وہ چیمبر کی صفائیاں ستھرائیاں ہونے کے بعد انہوں نے چیمبر سنبھالا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جانب سے پہلا جو اپڈیٹ کیا گیا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جگہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا نام آ گیا۔ اور سب سے بڑی خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج برقرار ہیں۔ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب سینیورٹی اور سینئر پیونی جج ہوگا امین الدین خان، اور اس سے نیچے چونکہ جن 2 کو ڈیفر کر دیا ہے وہ سینیورٹی میں بھی نہیں آئیں گے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے جو پہلا کام کیا ہے ویب سائٹ کے اوپر، ان کی جانب سے چیف جسٹس کے بعد جو سینئر پیونی جج ہیں وہ منصور علی شاہ، اور دوسرے نمبر پر جو سینئر جج ہیں وہ منیب اختر ہیں، اور تیسرے پہ پھر امین الدین خان ہے، اور چوتھے پہ جمال مندوخیل ہیں۔ تو یہ ان کی جانب سے ایک بڑی پیش رفت آئی۔ دوسری جانب انہوں نے انتظامی آرڈر جاری کیا، یہ پہلا انتظامی آرڈر ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا۔ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی بنی، 3 ججز تھے، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، منصور علی شاہ اور منیب اختر۔ قاضی فیاض عیسیٰ نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آ گیا، جس میں ایک سینئر پیونی جج اور اس کے بعد ایک جج جو چیف جسٹس کی ایما پر یا ان کی مرضی سے لگایا جا سکتا تھا، انہوں نے منیب اختر کو ہٹایا 9 وجوہات دے کے۔ ان 9 وجوہات دینے کے بعد ان کو ہٹا دیا، اور ان کی جگہ پہ امین الدین خان کو لے آئے۔ منصور علی شاہ نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا،
اور اس میں جو قاضی فیاض عیسیٰ نے امین الدین خان کے ساتھ مل کے آرٹیکل 63 کا کیس لگا کے وہ دے مارا، اور جس کی وجہ سے 2 سینیٹرز کو جو ہے وہ فلور کراس کروا کے سینٹ میں آئینی ترمیم منظور ہوئی، اور 5 کو قومی اسمبلی میں فلور کراس کروا کے آئینی ترمیم ہوئی۔ اب پہلا دن ہے اور پہلا جو انتظامی آرڈر ہے وہ قاضی فیاض عیسیٰ کے جو فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تشکیل دے دی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان سپر سیشن آف دس کورٹ آرڈرز ایون نمبر ڈیٹڈ 20/9/2024 جو 20 ستمبر 2024 کا قاضی فیاض عیسیٰ کا آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کرتے ہوئے، اس کو سپر سیڈ کرتے ہوئے، اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سپر سیشن آف دس آفس کورٹس آفس آرڈر آف ایون نمبر ڈیٹڈ 20/9/2024 اینڈ ان ایکسرسائز آف پاز انڈر سیکشن 2(1) آف دی سپریم کورٹ Practice and Procedure Act 2023, the Honorable Chief Justice of Pakistan has been pleased to reconstitute the requisite committee. The committee stands constituted as under. جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت دوبارہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہٹا دیا گیا ہے، اور جو قاضی فیاض عیسیٰ کا 20 ستمبر کا فیصلہ تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، سپرسیڈ کر دیا گیا ہے، اور نئی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جنہوں نے کیسز بینچ بنانے ہیں سپریم کورٹ کے، جنہوں نے کیسز فکس کرنے ہیں، وہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی میں جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس سید منصور علی شاہ سینئر پیونی جج، یہ آج کا 26 اکتوبر کا انتظامی آرڈر ہے سپریم کورٹ کا جو میں آپ کو سامنے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس کے مطابق سینئر پیونی جج لکھا گیا ہے منصور علی شاہ کو، اور تیسرے نمبر پر جسٹس منیب اختر سینئر جج۔ یہ 3 رکنی کمیٹی بنا کے امین الدین خان کو اس کو کمیٹی سے نکال کے قاضی فیاض عیسیٰ کا 20 ستمبر کا فیصلہ اس کو منسوخ کر کے کالعدم قرار دے کے جسٹس منصور علی شاہ اور اب چونکہ جسٹس منیب اختر کو ہٹانے کے لیے 9-10 نکاتی ایک وجوہات لکھی تھیں قاضی فیاض عیسیٰ نے، تو جب وہ جو 20 ستمبر کا فیصلہ کالعدم ہوا ہے تو وہ جو وجوہات تھیں قاضی فیاض عیسیٰ کی وہ بھی اٹھا کے پھینک دی گئی ہیں، اور ان کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے۔ کھیل دلچسپ ہو گیا ہے، اور ابھی جو 28 اکتوبر کو بہت اہم فل کورٹ ہونے جا رہا ہے، جو بھی تفصیلات ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔